اگلے 10 یا 15 سال میں پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے۔ 5th جنریشن وار اور باہر کی جو ایجنسیاں ہیں جس میں را، موساد اور بہت سی ایجنسیز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، انہوں نے نوجوانوں کی ذہن سازی شروع کر دی ہے۔ نفرت پھیلائی گئی ہے پاکستان آرمی کے لیے اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز جو ہے وہ بار بار ڈالی گئی ہے کہ یہ ادارہ جو ہے وہ پاکستان کو لوٹ رہا ہے یا پھر کرپشن کر رہا ہے یا پھر نقصان پہنچا رہا ہے۔ جتنے بھی ملک ہیں اس وقت جو مشکل میں ہے یا جہاں پر جنگ لگ گئی ہے، جہاں کے لوگ جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں اور وہ ملک غلام بن چکے ہیں، جس میں عراق، لبنان، شام، فلسطین، ان کی فوجیں نہیں ہیں اور ان کی فوج کو کمزور کیا گیا تھا۔ صدام حسین کو جو ہے اس کی اپنی عوام نے مروایا، اور جب تک صدام حسین شیروں کی طرح جیتا تھا، زندہ تھا، تب تک عراق کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور جیسے ہی صدام حسین کو اسی کی عوام سے جو ہے وہ پھنسوایا گیا اور مروایا گیا، تو پھر اسی عوام کو غلام بنا لیا گیا۔ آج وہ عوام کو اور عراق کے شہریوں کو سمجھ آئی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی جو ہے پہلے کوئی بھی نوجوان کسی فوجی حوالدار کو دیکھتا تھا تو ایسے کر کے سلوٹ مارتا تھا، اور یہ بات جو ہے اس کا جذبہ بڑھا دیتی تھی۔ پاکستان کی فوج میں وہی لوگ جاتے ہیں جن کے اندر جذبہ ہوتا ہے وطن کی محبت کا، اور وطن کی محبت میں وہ جو ہے جان بھی دے سکتے ہیں، جام شہادت بھی نوش کر سکتے ہیں، اور جو ہے وہ بارڈر پر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ سٹریس اور ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو یا مجھے کوئی 1 کروڑ یا 2 کروڑ بھی سیلری دے دے تو کیا ہم کارگل کے پہاڑوں پہ جا کر سارا دن گن اٹھا کر، جو کہ بڑی ہیوی ویٹ ہوتی ہے، وہ جیکٹ پہن کر جو بڑی ہیوی ویٹ ہوتی ہے، وہ جو ہے سر پر ہیلمٹ پہن کر جو کہ بڑا ہیوی ویٹ ہوتا ہے، اور اپنی آنکھیں یا اپنے کان یا اپنے حواس چوکنا کر کے ہم سارا دن کھڑے رہیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم جو ہے اس آفر کو قبول نہیں کریں گے۔ تو اس میں پیسوں کی، سیلری کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف جذبہ ہے۔ پاکستان کے گھروں میں ایسی تربیت کی جاتی تھی، یا اسکولوں میں جب ٹیچر پوچھتا تھا کہ کون کون جو ہے وہ کیا بننا چاہتا ہے، تو سب سے زیادہ 90% لوگ ہاتھ کھڑا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں فوجی بنوں گا، میں پاکستان کے لیے جان دوں گا، میں جو ہوں شہادت کے رتبے پر فائز ہوں گا۔ یہی وہ ذہن سازی تھی جس کی وجہ سے پاکستان آج تک قائم و دائم ہے اور ہم آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ جذبہ قائم رہنا چاہیے۔ ماں باپ کو گھروں میں تربیت کرنی پڑے گی کہ میرے اگر 4 بیٹے ہیں تو اس میں سے 2 بیٹے فوج میں جائیں اور پاکستان کو سرو کریں۔ جو اسکول اور کالجز یا یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں ان کو بھی نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ فوج میں جائیں، اور جو ہے وہ اگر جامع شہادت آپ نوش کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہمارے علماء کرام کا بڑا کردار تھا۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جو نوجوانوں کی ذہن سازی کی گئی ہے وہ ہمیں 5th جنریشن وار کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اگلے 10 سے 15 سالوں میں اگر جو ہے بہت زیادہ سیلریز بھی دی گئی یا فوج کا بجٹ بھی بڑھا دیا گیا، تو پھر بھی اگر فوج میں کوئی نوکری نہیں کرنا چاہے گا تو یہ نقصان پاکستان کا ہوگا، اور پاکستان کا وجود خطرے میں ہے۔ آپ کو چاہیے جو کہ والدین ہیں، وہ جو ٹیچرز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ کلاسز کو پڑھاتے ہیں اور جن کے انڈر 2-2 ہزار سٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ پرنسپلز یا وہ سلیبریٹیز، ان کو چاہیے کہ کمپین چلائیں اور لوگوں کو، یہ نوجوانوں کو بتائیں کہ آپ پاکستان فوج میں جائیں، پاکستان کنٹری کو سرو کریں، پاکستان کی حفاظت کریں، اور جو ہے اللہ کے گھر جو ہے
وہ آپ کو جنت ملے گی، اور جو ہے آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ مسلمان جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ اپنی آرمی میں یا اپنے سپہ سالار کے پیچھے کھڑے ہوں اور اپنے ملک کی یا اپنی سلطنت کی حفاظت کریں۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پچھلے 3-4 سالوں سے جو نوجوانوں میں جو ایک ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے، وہ ہمیں جو ہے آنے والے وقت میں بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور جو ہے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے جو ڈیفرنٹ شوز ہوتے ہیں، وہاں پر آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑے گا بچوں کو، نوجوانوں کو، بچپن سے ان کے ذہن کو تیار کرنا ہوگا کہ آپ نے پاک آرمی میں جانا ہے، فوجی بننا ہے، پاکستان کو سرو کرنا ہے، پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرنی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان ہے اور دشمن سے پاکستان کو بچانا ہے۔ اس وقت 5th جنریشن وار جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایجنسیز، جس میں را بھی ہو سکتی ہے، موساد بھی ہو سکتی ہے، CIA بھی ہو سکتی ہے، وہ لوگ جو ہے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں نوجوانوں کو اس ادارے کے خلاف بھڑکا رہے ہیں تاکہ آنے والے 10 سالوں میں جو اسکول کے بچے ہیں یا کالج کے نوجوان ہیں وہ فوج میں نہ آئیں۔ اگر وہ فوج میں نہیں آئیں گے تو ہمارے فوج میں مین پاور کم ہوگی، اور پھر پاکستان کی حفاظت کون کرے گا؟ پاکستان کی حفاظت انہی لوگوں نے کرنی ہے۔ آپ کے گھر میں اگر آپ کے 4 بیٹے ہیں تو 2 کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ پاکستان کو سرو کرو، اس کی حفاظت کرو، پاک فوج میں جاؤ اور جامِ شہادت نوش کرو، تم جنت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم جو ہیں وہ اپنے وطن کو سیو کرتے ہوئے یا دشمن سے لڑتے ہوئے اگر جامِ شہادت نوش کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کیا گیا، ان کے ذہن سازی کی گئی، اور یہ ذہن سازی جو ہے یہ ڈیفرنٹ ایجنسیز کر رہی ہیں، یہ کچھ یہودی لوگ کر رہے ہیں۔ آپ ہوں یا میں ہوں، عوام میں سے کسی بھی ڈاکٹر کو، لائر کو یا بزنس مین کو اگر 3 کروڑ بھی سیلری دی جائے اور کہا جائے کہ کارگل کے پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اور یہ بھاری بھرکم جیکٹ پہن لو، یہ 15 کلو کی گن اٹھا لو اور ہیلمٹ پہن لو اور ڈیوٹی دو، تو وہ جو ہے نہیں دے سکتا ڈیوٹی۔ یہ وہی لوگ ہیں جن میں جذبہ ہے، ایمان کا جذبہ ہے، اور اپنے ملک کی خدمت کا، حفاظت کا جذبہ ہے۔ یہ لوگ آپ کے محافظ ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ صدام حسین کو بھی یہی کیا گیا کہ باہر کی ایجنسیز نے اس کی عوام کو، اس کے ملک کو اس کے خلاف کیا، ورنہ صدام حسین ایک شیر کا نام تھا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا تھا، کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا، لیکن جب اپنے ہی لوگ اس کے خلاف ہوئے تو پھر اس کی موٹیویشن ٹوٹی، اس کا مورال گرا، اور اس کے بعد صدام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور آج وہی ملک جس پر صدام حسین کی حکومت ہوتی تھی اور وہ کسی بھی دشمن کی میلی آنکھ نہیں پڑنے دیتا تھا، آج وہی عوام غلامی کی زندگی گزار رہی ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ صدام حسین ہمارا سپہ سالار تھا اور اس نے ہمیں جو ہے ایک حصار میں رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح پاکستان کی جو فوج ہے اس نے پاکستان کو حصار میں رکھا ہوا ہے، اور پاکستان کے دشمنان جو ہیں اس وقت بہت زیادہ تگ و دو میں ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں، پاکستان کو توڑیں، اور انہوں نے نوجوان کی ذہن سازی شروع کر دی۔ نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ اس میں ایسا گند بھرنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ ڈسٹریکٹ ہو جائیں۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ کارگل میں اتنی مشکل ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہاں پہ خون جما دینے والی سردی ہوتی ہے، اور وہاں پہ اگر آپ یا میں چلے جائیں اور 2-3 گھنٹے بھی کھڑے ہو جائیں تو ہم پیرالائز ہو جائیں گے، ہمارا دل اور دماغ بند ہو جائے گا، ہمیں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو بارڈر پر کھڑے ہوتے ہیں، کارگل میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ سٹریس اور ڈپریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ سارا دن یہ لوگ گولیوں کی آواز سنتے ہیں۔ اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ ایک انسان کو جو ہے ریفریشمنٹ چاہیے ہوتی ہے، انٹرٹینمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے وہ ایک نیچر جو ہے اس کو دیکھنی چاہیے، سبزہ دیکھنا چاہیے، اس کو فیملی کے ساتھ گھلنا ملنا چاہیے، اس کو بچوں کے ساتھ گھلنا ملنا چاہیے، اس کو اپنے رشتوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ ہماری حفاظت کے لیے وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کلومیٹر دور سناٹے میں کھڑے ہوتے ہیں، اور سارا دن چوکنے ہو کر، آنکھیں کھول کر، کان کھول کر، اور اپنے جسم کو ایکٹیو کر کر جو ہے وہ دشمن پر نظر جمائے ہوتے ہیں کہ کب دشمن جو ہے وہ کوئی حرکت کرے اور ہم جو ہے اس کو
जवाबी कार्रवाई करके जवाब दें। तो ये लोग जो हैं बहुत स्ट्रेस और डिप्रेशन में होते हैं, इनको मोटिवेशन चाहिए, इनका जज्बा आपकी वजह से बढ़ता है। तो जब भी कोई हवलदार या कोई कप्तान या कोई कर्नल देखें आर्मी की वर्दी में, तो उसको उसी तरह जैसे पहले जज्बा आप लोगों में होता था, उसको आपने कहना है पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान इंदाबाद। और आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये दुश्मन है जो कि ये सब कुछ करवा रहे हैं और आपको उकसा रहे हैं और आप लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप लोग ये बात ना समझे तो फिर फलस्तीन, लबनान, सीरिया, इराक वाला आपका हाल होगा। अगले 10 सालों में जो है वो गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा सैलरी भी देगी फौज में जाने की, लेकिन नौजवान तैयार नहीं होंगे फौज में जाने के। बजट जो है वो जो है 300 खरब रुपए से 600 खरब भी कर दिया जाए तो फिर भी लोग तैयार नहीं होंगे। अभी जो लोग जाते हैं फौज में वो ईमान का जज्बा होता है और जो है मुल्क की खिदमत का जज्बा होता है। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि फौज में करप्शन है, फिर तो एक फ्रूट वाला भी करप्शन करता है, एक 16वें स्केल का क्लर्क जो हेल्थ डिपार्टमेंट में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में बैठा होता है वो भी करता है, और वो भी करोड़ों रुपए की जायदाद बनाता है। एक SHO जो है वो करप्शन करके दुबई में फ्लैट खरीद लेता है। एक डॉक्टर इलीगल गुर्दे बेचकर जो है वो करोड़ों अरबों रुपया कमाता है। और फिर एक वकील या फिर जो है एक सहाफी लिफाफा लेकर जो है वो अरबों रुपए की जायदाद बनाता है, या एक वकील ब्लैकमेलर बनकर जो है करोड़ों रुपया बनाता है। लेकिन अगर आप ठीक हैं, आप नेक हैं, आपकी रूह नेक है, या आपके बुजुर्गों ने आपकी तरबियत अच्छी की है, तो फिर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं तो आप 2 नंबरी नहीं करेंगे, आप अपने कंट्री को सर्व करेंगे। लेकिन ये है कि जर्नलिस्ट अगर जो है वो कोई लूप होल्स ऐसे इदारे में हैं जिसको वो बताए कि यहाँ से करप्शन हो रही है, तो फिर इदारे के सरबराह को एक्शन लेना चाहिए और जो है एहतसाब करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें अपने इदारों के साथ खड़ा होना चाहिए। और ये पाकिस्तान का सुप्रीम इदारा है, पाकिस्तान आर्मी, जो कि दुनिया में मानी जाती है और दुनिया की डिफरेंट मुल्कों की जो अफवाज हैं वो पाकिस्तान आर्मी से ट्रेनिंग भी लेती है। तो इसलिए आपको इनका मोराल आपने बुलंद रखना है, आपने इनकी मोटिवेशन बनना है, और यू हैव टू मोटिवेट देम, वरना 10 से 15 सालों में आपको नुकसान होगा। आप गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होंगे और आपका हाल भी फलस्तीनियों जैसा हो सकता है कि एक हाथ कटा हुआ है, एक टांग कटी हुई है, और फिर भी यही खौफ है कि कहां से गोली आएगी, कहां से बम आएगा और ये सांस बंद हो जाएगी। आपकी आंखों के सामने आपका बेटा मर सकता है, आपकी आंखों के सामने आपकी मां मर सकती है, आपकी आंखों के सामने आपके बहन भाई शहीद हो सकते हैं, आपकी आंखों के सामने जो है आपके लखते जिगर को गोलियां लग रही होंगी और उसकी गर्दन उतारी जा रही होगी, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। ये हमारे मुहाफिज हैं। अभी हमारे दुश्मन जो हैं वो बड़े मुतहरिक हैं और मुनज़्ज़म हो रहे हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं पाकिस्तान को किसी तरीके से तोड़ा जाए। आपने उनकी बातों में नहीं आना, आपने पाक फौज के साथ खड़े होना है। और जब भी किसी फौजी को देखना है, चाहे वो किसी भी रैंक का हो, तो पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना है। और अब आपको ज़हन साजी करनी पड़ेगी। पेरेंट्स को चाहिए कि वो घरों में बच्चों की तरबियत में ये शामिल करें, टीचर्स को चाहिए वो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जो है मोटिवेट करें कि पाकिस्तान के लिए जान भी देनी पड़ी तो देनी है। और ईमान का ये तकाजा है कि आप अपने मुल्क के लिए, अपने सल्तनत के लिए, और वो सल्तनत जो है मुसलमानों की सल्तनत हो, अगर लड़ते हुए शहीद हो जाओ तो आप जन्नत के आला दर्जे पे फाइज हो जाते हो।